बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमारा अक़ीदे का दर्स है। अक़ीदा इस्लामिया या अक़ीदा सहीहा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि हम इसमें से क्या पढ़ सकते हैं। आज का मौजू मुश्किल है, ईमान और कुफ्र का बयान। सच्चे दिल से उन तमाम बातों की तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन से है, उसे ईमान कहते हैं। ज़रूरियात दीन, उन बातों की तस्दीक करना, ज़रूरियात दीन की तस्दीक करना ईमान कहलाता है। ठीक हो? या यूं कह लें कि जो हुक्म या जो भी खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की तरफ से हमें दी, उन सब को हक जानना, सच्चे दिल से मानना और उन पर ऐसा यकीन रखना कि जर्रा बराबर भी उसमें शक न रहे, ईमान कहलाता है। आपने देखा कि ईमान का मरकज और महवर वो क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह की ज़ात गरामी जो है, ये कोई डाकिया या ऐसा बड़े भाई जैसा या कोई खबर देने वाला आके चला जाए, ऐसा नहीं है। वो उनकी हर बात वही इलाही है, वो अल्लाह की तरफ से है और पूरी कायनात के लिए है, हर ज़माने के लिए है। आपकी ज़ुबान अक़दस से जो कुछ भी सुदूर हुआ वो हमारी शरीयत है, वो हमारा ईमान है। ईमान सारा का सारा रसूलुल्लाह के गिर्द घूम रहा है। आप रसूलुल्लाह को माइनस नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। आप रसूलुल्लाह को दीन से, अकीदे से बाहर नहीं कर सकते। आप अल्लाह के तौहीद के बहुत चर्चे करें, कुरान के तराने गाएं, आप जिहाद करते रहें, आप तबलीगें करते रहें, आप अहले बैत की मोहब्बत में वारफ्ता रहें, आप सुहाबा की मोहब्बत में वारफ्ता रहें, आप कोई भी दीन का जुज पकड़ लें और उसमें अपनी जिंदगी सर्फ कर दें, जैसे लोग कर रहे हैं। एक ही चीज को पकड़ के उसको कुल दीन बता रहे हैं, एक चीज को पकड़ के। तो ज़हन में रखिएगा कि आप जो भी करें, जिस भी यकनुकाती एजेंडे को लेकर आप अपनी तहरीक बनाएं, फिरका बनाएं, कुछ भी करें, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गरामी को माइनस नहीं करना, क्योंकि ईमान की डोर वो मोहम्मद से जुड़ी हुई है। जिसका ताल्लुक मोहम्मद के साथ नहीं, वो चाहे अपनी जान भी शहीद करवा दे, वो शहीद नहीं, वो कत्ल है, मरदूद है और जहन्नम में जाएगा। वो अहले बैत की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाए कि वो अली को खुदा कहना शुरू कर दे और मुंह से ऐसी बातें निकाले कि दूसरों की तौहीन की बू आए, उसे बू तक आए। वो लोग भी अगर माइनस मोहम्मद के अलमबरदार हैं तो समझ जाएं कि बेईमान हैं, अले दर्जे के बेईमान हैं। जो लोग सुहाबा कराम की बात करते हैं और सुहाबा सुहाबा हर वक्त सुहाबा सुहाबा करते हैं, वो लोग अगर मोहम्मद को दरमियान से निकाल देंगे तो समझ जाएं कि वो बेदीन है, बेईमान है, झूठे हैं अपने वादे में। जो लोग कुरान की बात करते हैं, आप अलगरज आप कुछ भी ले लें, तबलीग की बात है, क्या पहुंचाना भाई, तबलीग पे सारा जोर है, कुछ भी नहीं, सारा जोर तबलीग तबलीग। क्या किस चीज की तबलीग कर रहे हैं? कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि किस चीज की तबलीग है भाई। ये कुनकाती एजेंडा है। रसूल को दरमियान से निकाल देते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह आए और चले गए, बस वो खत्म, उनका बाब बंद हो गया है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ज़हन में रखिएगा कि ईमान नाम ही मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़ात हो, ज़हन में रखिएगा, ज़ात या आपकी तालीमात हों, वो सब शरीयत है। न सिर्फ आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर्फ वो ईमान है, बल्कि किसी हुक्म पर आपकी खामोशी भी ईमान है।
آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا، زبان سے نہیں بتایا، خاموش بھی نہیں رہے، آپ نے کوئی کام کیا، دین بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صفت پالی، دائیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے، وہ ایمان بن گیا، شریعت بن گئی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شریعت بن گیا ہے۔ آپ نے کوئی صفت، آپ کے بال مبارک جتنے بڑے تھے وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان بن گیا وہ۔ الغرض ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جو ان کی ذات گرامی ہے، وہ ایمان کا محور و مرکز ہے۔ اب جو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہے گا نا، اس کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے، بس مضبوط تعلق۔ جس کا جتنا ایمان وہ اپنے مضبوط چاہتا ہے، وہ اپنا تعلق اتنا ہی مضبوط رکھے مدینہ منورہ کے حرم سے۔ گنبد خضراء اس کے نگاہوں میں ہر وقت ہو، اس کا تعلق اتنا قریب کا ہو کہ اس کو سارا دین و ایمان محمد رسول اللہ کی ذات گرامی لگے، پھر بھی اتباع کرنا آسان ہوگا جب آپ محبت میں کریں گے۔ یہ نہیں کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، زبردستی کر رہے ہیں، منافق بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ درود و سلام بہترین ذریعہ ہے کہ ہر وقت رسول اللہ کے لیے آپ جو ہے درود پاک پڑھا کریں، ان پہ سلام پڑھا کریں، تو آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ یہ پکا ہے، یہ پکی خبر بتا رہا ہوں حضرت واصف علی واصف کی زبان میں، کہ یہ پکی خبر بتا رہا ہوں۔ چلو جی، یہ تو بڑی اہم بات آپ کو بتا دی ہے چلتے چلتے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات۔ اچھا جی، تو یہ بات ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اگرچہ بندے کی حلق سے کوئی بات نکل رہی ہے، زبان سے کوئی بات صادر ہو رہی ہے، لیکن وہ بات اللہ کی بات ہے۔ گفتہ اللہ بود، ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو بات یہ پکی ہو گئی، ایمان یہ ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن آپ نے سن لی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے، رسول اللہ کی ایک بات کو نہ ماننا۔ اب یہ قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید بھی رسول اللہ کا گفت مبارک ہے، آپ کی زبان سے ہی سن کے صحابہ نے لکھا اور یاد کیا۔ اب ان میں سے قرآن میں سے کوئی لفظ انکار کرو، جیسے خاتم النبیین ہے، جیسے قادیانی کرتے ہیں، کافر ہو گیا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر بندہ کافر ہو گیا، ایک لفظ نہ ماننا۔ اسی طرح آپ کی ایمان کی جتنی بھی ضروریات ہے، ارکان دین میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دینا، ایمانیات میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ آپ کو یکدم سے کافر بنا دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں اگرچہ ایسا شخص باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو، اور ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام دین کا مسئلہ جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے، انبیاء کی نبوت ہے، جنت اور دوزخ ہے، حشر و نشر ہے۔ یہ سارے عقیدے جو ہم نے مانے ہوئے ہیں، یہ صرف رسول اللہ کا گفت مبارک ہے، آپ کی زبان سے ہم نے مانا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بتانے والوں کو مائنس نہیں کر سکتے، ان کو مائنس نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ ان کی عطا ہے۔ مثلا جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ حضور اقدس خاتم النبیین ہے، نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اگر اس بات کا انکار کر دیا تو بندہ کافر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان کہ دور دراز دیہاتوں، جنگلوں، پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کے منکر نہ ہو، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، یا بالفاظ دیگر اس بات پر اجمالاً ایمان لائے ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، اور اس کا ہر حکم سچا ہے، اس کی ہر بات، ہر خبر سچی ہے، اور اس کے تمام فرمان سچے ہیں۔
اتنا کافی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے، عام مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہے کہ میرا دین اسلام ہے اور میرا رب اللہ ہے اور میرا رسول محمد ہے۔ اتنا بھی کافی ہوتا ہے، آپ کا ہر فرمان ہمارے سر آنکھوں پہ، بس یہ اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ مسلمان بھائی اور بہنیں چھوٹے اور بڑے خوب یاد رکھیں کہ نجات اس بات پر منحصر ہے کہ ایک ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایسا پختہ ہو کہ آسمان و زمین ٹل جائیں مگر وہ نہ ٹلے۔ یہی دینی تسلب ہے اور یہ تسلب دین میں محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ تسلب پختگی ہے، پھر اس کے ساتھ ہر وقت خوف لگا ہوا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہر بندہ ہر وقت ایمان کی دعا کرے، اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا آپ کی دعا کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ساری عمر کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیے تو خاتمہ بھی آپ کا ایمان پہ ہو۔ یہ ایسے ایسے یہی واقعات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ہر مومن کو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا یا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کا لازمی جز ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرما، یہ دعا۔ تو جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے نا، تو ان کا ایمان آخر میں سلب ہو جاتا ہے، آخر میں ایسے کچھ بک بک شروع کر دیتے ہیں، آخر میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو ان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی دعا ہمیشہ کیا کرے۔ ہر مسلمان کو تو اتنا ہونا چاہیے کہ صحت اور تندرستی کے وقت خوف غالب ہو اور مرتے وقت رجا اور امید، اور وہ رب کریم اپنے فضل عمیم سے مغفرت اور نجات بخشے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے گا۔ یہ تھا جی ایمان کا اور کفر کا ڈیفینیشن تھی، تعریف تھی۔ اب عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے۔ اب کیا انہوں نے تعریف لکھی ہے؟ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے۔ مصیبت یہاں کیا ہے پتہ ہے؟ مصیبت یہاں گستاخی ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ، ایک جہالت ہوتی ہے، ایک بولتے بہت ہیں۔ اچھے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے یار، وہ لوگ اچھے رہ جاتے ہیں، جو زیادہ گھستے نہیں ہیں مسائل میں، زیادہ باریکی تلاش نہیں کرتے، اور خود بھی جاہل ہوتے ہیں، ایک دو باتیں سیکھ لی ہوتی ہے دین کی اور بولنا چاہتے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں۔ زبان سے انکار 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 انکار، یہ بھی نہیں ہے دین میں، یہ کہاں ہے، یہ نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، اتنا بدتمیز کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ عقیدے سے ہی نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو زبان سے کسی چیز کا انکار نہ کیا جائے، یہ ضرورت دین میں سے ہو اس کا انکار نہ کرے بس، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں تو انکار نہیں۔ ہاں شرعاً ایسی مجبوری آڑے آ جائے جس میں جان جانے کا غالب گمان ہو، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہو، تو اسے معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں وہی ایمان ہوگا، قلبی اور ایمانی اس کا اطمینان ہو، ٹھیک ہے جی، اور جزم قطعی ہو جو پیشتر تھا، یعنی کہ پکا ہو، مومن ہو، پکی پکی پختگی ہو اس پہ، دین پہ۔ ہاں اگر زبان سے اس نے کہہ دیا، کسی نے اگر پستول رکھ دیا ہوا، پستول رکھ دیا اس کے کنپٹی پہ، تو وہ کلمہ کفر کہہ دے، ہاں جی ہاں جی میں وہاں بھی ہوں، ہاں جی ہاں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، ہاں جی تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اصل میں نہیں ہوتا، دل میں نہیں ہوتا، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، یا ذہن میں رکھیے گا مسئلہ، مگر افضل یہ ہے کہ جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام سے نہ ہٹے۔ ذہن میں رکھیے افضل یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا آگے بتاتا ہوں۔ ایسی بات وہی شخص زبان پر لائے گا جس کے دل میں اسلام کی اتنی وقعت ہے کہ جب چاہا اس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، جبکہ ایمان تو ایسی تصدیق قلبی اور یقین محکم کا نام ہے جس کے خلاف کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا
कि अभी थोड़ा सा किसी ने आपको कोई धमकी दी और आप यकदम से कलमे कुफर आपने अदा कर दिया, नहीं भाई, आप काफिर हो जाएंगे। इजमा, इस पे इजमा है सबके यहाँ, आप काफिर हो जाएंगे। अगर एक बंदा जो है वो थोड़ा सा किसी ने धमकी दी फोन पे, नामालूम अफराद ने, या किसी ने ऐसी कोई बात कर दी कि लड़कियों ने ऐसे किसी गली मोहल्ले के लड़कों ने ऐसी कोई उसको ना तंग करने की कोशिश की, डराया धमकाया, तो वो यकदम से कल मैं कुफर कह दे, तो इससे जो है वो काफिर हो जाएगा, चाहे उसका दिल मुतमईन था या नहीं था। ध्यान में रखिएगा, जुबान से कलमा कुफर कहना आपको ईमान से खारिज कर देता है। हाँ, अगर आपको वाकई ही जान का खतरा हो, पक्का पता हो कि अब तो जान गई कि गई, ठीक है, तो उस वक्त कलमा कुफर कह सकते हैं, लेकिन दिल में आपने कलमा पढ़ते रहना है मुसलसल कि या अल्लाह बस तुझे पता है। आपने मजबूत रहना है कुफर उस पे, ईमान पे। अच्छा जी, दूसरा अकीदा क्या होना चाहिए? जब तक दिल में तमाम ज़रूरियात दीन की तस्दीक जागुज़ी और ईमान की हक्कानियत पर यकीन कामिल बाकी है, कबीरा गुनाहों में गिरफ्तार मुसलमान मुसलमान ही है और जन्नत में जाएगा, खा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महज फजल से उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, या हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के बाद, या अपने किए की कुछ सज़ा पाकर बख्शा जाए, उसके बाद कभी जन्नत से ना निकलेगा। या यूं कह लो कि गुनाह कबीरा करने से अगरचे कसदन किया हो, आदमी काफिर और ईमान और इस्लाम से खारिज नहीं होता और मुसलमान बरादरी से नहीं निकलता। ये अकीदा जो आपको बताया गया है अभी, इसका माना क्या है? ये जो एक फिरका आया था किसी ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की बात थी, ये फितने आते रहते हैं इस्लाम में। ये सारे अहले सुन्नत से निकले हुए फिरके हैं, ये सारे पक्के सुन्नी थे। आपको पता है ना इस चीज़ का? वो सारे अहले सुन्नत वल जमाअत से निकले हुए फिरके हैं। ये जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बड़े-बड़े नाम आपको दिखाई देते हैं, ये सब सुन्नी थे, सब सुन्नी थे। और ये बाद में जो है वो गुमराह हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, इसी बकवासात की वजह से। जो ज़ुबान से गुस्ताखियाँ करते हैं ना, ये इसी का वबाल है, वबाल। ये आपकी जो है ना, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सख्त जो है ना रखती हैं, अपनी बद्दुआएँ रखती हैं। तो ये जब ऐसे करेंगे ना, ऐसी बातें करेंगे जुबान से, तो इनको अल्लाह ताला गिरफ्तार कर लेगा इसमें से। अच्छा, अब ये क्या अकीदा है? एक जमाना था, मुअतजिली, एक मुअतजिला एक फिरका निकला था, मुअतजिला। और वो ये कहते थे कि गुनाह कबीरा करने वाले, यानी बड़ा गुनाह करने वाले, जैसे चोरी है, जैसे जिना है, जैसे शिरक है, वालिदैन की नाफरमानी है, और भी जो है बड़े गुनाह, जो है गुनाह कबीरा, अगर वो कोई करता है तो वो असल में अल्लाह का नाफरमान हो गया है। अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूल की बात उसने नहीं मानी, तभी तो उसने गुनाह किया है, इसीलिए वो काफिर हो गया है। यानी ये वो कहते थे, ये गुमराह फिरका ऐसे कहता था। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि गुनाहों से कोई कुफर में नहीं जाता, गुनाह करने से कोई भी बंदा काफिर नहीं होता। सहाबे कराम भी करते थे। ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारे ऐसे आपको हदीस मिलती हैं, हम कभी पढ़ेंगे भी सही, कि बहुत सारे ऐसे थे कि, और उम्मत में रहते हैं, कि गुनाहों से कोई बंदा जो है वो काफिर नहीं होता। ये अकीदा है मुसलमानों का, ये हमने अकीदे के बाब में पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। वो बंदा जन्नत में जाएगा, गुनाहों की सजा काट ले, या हुजूर शफात कर दे, या अपने बच्चे नाबालिग बच्चों की शफात पे चला जाए, अल्लाह उसे बख्श देगा। ये बात पक्की है। गुनाह कबीरा नहीं करना चाहिए था, उससे उसका हिसाब व किताब होगा। बाकी अल्लाह पाक ने और बहुत सारे ऐसे रास्ते बनाए हुए हैं जिससे वो बआसानी जन्नत जा सकता है, और वो बहुत तरीके हैं उसके। तो ज़हन में रखिएगा कि गुनाह से कोई बंदा काफिर नहीं होता, बस ये बात ज़हन में रखनी है। शिर्क के माने है अल्लाह ताला के सिवा किसी और को वाजिबुल वजूद या मुस्तहिक इबादत जानना। ये तारीफ याद रखें शिर्क की, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की जात में और सिफात में दूसरों को शरीक करना, ये कुफर की सबसे बदतर किस्म है। इसे में रखिएगा, शिर्क किसे कहते हैं, ये आपने ये जुमला याद रखना है, अल्लाह ताला की जात और सिफात में दूसरे को शरीक करना, बस ये जुमला आपने याद रखना है। ये शिर्क की तारीफ है, पक्की तारीफ है। यानी जो जात है अल्लाह ताला के सिवा, जात के बारे में तो किसी को भी, मुसलमानों में से तो कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि कोई बंदा अल्लाह के जात में कोई बात करे। अल्लाह सबके यहाँ एक ही है, सबके यहाँ अल्लाह एक ही है, इसमें तो जात में तो कोई बात नहीं करता। सिफात का प्रॉब्लम है
جو لوگ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں نا اس وقت، یہ وہابی کو اسپیشلی اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اسپیشلی یہ جو نجد والے ہیں، اہل نجد ہے، یہ اسپیشلی پیدا کیے گئے ہیں اس غرض سے کہ تم لوگوں نے دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کہنا ہے، سمجھنا ہے، پرچار کرنی ہے، گلی گلی، محلہ محلہ، ملک ملک جا کے، اور پیسوں کی فکر نہ کریں، ڈونٹ وری اباؤٹ منی، اوکے، ہم وسائل دیں گے، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لاؤڈ اسپیکر چاہیے آپ کو، واعظین چاہیے، کتابیں چاہیے آپ کو، پیسے، آپ کو پریشان نہ ہو، بس ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، وہ مسلمان پریشان ہوں گے، تم لوگ مسلمان نہیں رہے، تم وہ ہو وہابی، مبارک ہو مبارک ہو، وہابی ہو تم جاؤ اب مزے کرو، اب سفید کپڑے ہوں گے تمہارے اور لال رومال باندھ لو، اچھا طریقہ یہی ہے، مسلمانوں کی طرح داڑیاں رکھو اور ایسے ایسے جا کے بدصورت شکل کے ساتھ بھی جاؤ، لیکن جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو بس، اور تم جا کے سب مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی اور خارج اور اس طرح کے لوگوں کو کہتے رہو، اور ان کے باپ دادا کو بھی گالیاں دو، ان سب کو کہو کہ سارے جاہل تھے پرانے تمہارے سارے، اور تم بھی جاہل ہو، ہمارا دین قبول کر لو، وہابی بن جاؤ، اچھے رہ جاؤ گے، ہم لوگ پکے مسلمان ہیں، ہماری طرح ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ قصہ شروع کر دیا۔ اچھا، اب ایک چکر تو یہ ہو گیا، چکر یہ ہو گیا میری جان کے انہوں نے کیا کیا کہ یہ صفات کا چکر ڈال دیا، صفات میں لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک کر رہے ہو، خاص کر انبیاء کرام کو یا اولیاء اللہ کو یا بزرگوں کو تم لوگ اللہ کی صفات میں شامل کر رہے ہو، تو وہ ایسی بے تکی قسم کی باتیں کرنا، بے تکی باتیں کر کے مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں صفات کی طرح۔ اب صفات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی بندہ بھی اللہ کے سوا، کوئی مومن مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کو ہی معبود سمجھتے ہیں، اور ان کا ایمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ آپ جاہل سے جاہل بندے سے بھی پوچھ لو، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اللہ ہی معبود ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ چاہے آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لو مسلمانوں کے، سب آپ کو یہی بتائیں گے، چاہے کسی دیہاتی سے پوچھ لو، اللہ ہی خالق ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی مالک مالک کہتے ہیں دیکھو یہ مالک کہہ رہا ہے اس کو، تو یہ مشرک ہو گیا اس سے۔ اندازہ کریں آپ اس بے وقوفی پہ کیا کہہ سکتا ہے کوئی بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنی صفات سے لوگوں کو نوازا ہوا ہے، مخلوق کو نوازا ہوا ہے، اپنی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن دوسروں کو نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ، مثلا اللہ تعالیٰ رعوف اور رحیم ہے، رسول اللہ کو بھی فرمایا تم بھی رعوف اور رحیم ہو، لیکن رسول اللہ کا رعوف اور رحیم وہ رعوف اور رحیم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ رعوف اور رحیم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ اصلی خود بذات خود اللہ تعالیٰ رعوف الرحیم ہے، لیکن یہ جو صفات رسول اللہ کی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ نے دی ہیں اور قرآن مجید میں دی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہاں البانی نے کہا ہے، میرے منہ سے کچھ گالی نکل جائے گی، البانی کا نام آتے ہی میرے منہ میں ساتھ میں ایک گالی بھی ہوتی ہے، لیکن اب دے نہیں سکتا آپ کو۔ البانی نے کہا ہے بھائی کہ یہ جو ہے حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، چونکہ سارے جتنی بھی اچھی حدیثیں ہوں گی نا مومنین کی، وہ سب ضعیف ہے اس کے ہاں، وہ خود بھی بڑا ضعیف تھا اور دوزخ میں گیا ہے، سیدھا دوزخ میں گیا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ جناب علی یہ دیکھو یہاں پہ جو ہے وہ آیت ہے قرآن مجید کی بتا رہا ہوں، شہید جیسے اللہ تعالیٰ کا نام شہید ہے، اب آپ دیکھیں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے صفات میں لکھا ہوتا ہے شہید ہے، بندے بھی شہید ہوتے ہیں۔ اب بندے کا شہید ہونا اللہ کا شہید ہونا کیا ایک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی شکر کا کہا ہے، شاکر، بندہ بھی شاکر ہے، اللہ خود بھی شاکر ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ کسی کے ہاں بھی ترجمہ برابر کا نہیں ہے۔ اللہ کس کا شکر ادا کرے گا؟ اللہ بندے کا شکر ادا کرے گا؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ شاکر کا مطلب ہے کہ شکر کا بدلہ دینے والا ہے۔ بس اسی طرح آپ سمجھ جاؤ کہ جو صفت ہم کسی مخلوق کو دیتے ہیں وہ سب اللہ کی عطا کے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے تو تبھی یہ ہمیں دے سکتا ہے وہ چیز، ورنہ تو کوئی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں۔
اور یہ قرآن مجید میں ہے، ہم نے کوئی خود سے نہیں کیا ہوا، قرآن سے ہی سارے عقیدے ہیں مسلمانوں کے، تو چلے جو چلے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، جو بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرے گا وہ شرک کرے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوئی کلمہ کفر کہتا ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ بندہ تو ایسے کہہ رہا ہے، تو کیا اس سے پوچھو کیا وہ کیا اس کا عقیدہ ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے، کیوں ایسا کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اصل میں وہ نہیں کہہ رہا جو تمہیں لوگ تمہارے دماغ میں ڈال رہے ہیں، وہ نہیں ہے یہ۔ بس یہ بات ہم نے آسانی کے لیے کر دی، چلو بعد میں پھر اس میں بہت تفصیل ہے، اور بہتر ہے کہ کتاب التوحید، ایک کتاب التوحید، بہت ساری کتاب التوحید ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ جو وہابیوں کے جو بڑا تھا ان کا نا، اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ نجد سے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور یہ نکلے تھے، ان کے جو یہ تھے نا عبد الوہاب، جو عبد الوہاب جو والد ہیں ان کے، اور جو بھائی تھا سلیمان، وہ دونوں سنی ہیں، پکے سنی۔ یہ خود یہ خبیث نکلا، یہ جو محمد بن تھا، محمد خود جو تھا، یہ گدھا نکلا، اور یہ اس نے جو ہے یہ پھیلایا، پھر ان کو کام آ گیا، انگریزوں کو کام آ گیا کہ چلو یہ ہمیں چاہیے یہ بندہ، تو پھر وہ ساتھ لے گئے اس کو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے بس اس کو۔ اچھا، تو ہوا کیا کہ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر کی کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں ہوتی۔ اچھا، کفر کا الگ درجہ ہے، کفر نہیں ہے یہ، کفر شرک کا الگ ہے، اور منافقت کا الگ درجہ ہے۔ یہ سب درجے مختلف ہیں، یہ سب درجے مختلف ہیں، سب کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم، کومل اور سعدیہ، منیبہ عمر کا ہے، منیبہ عمر، سعدیہ کون سی سعدیہ ہے، یہ مجھے سعدیہ مجھے یاد نہیں آ رہی، کومل کوہاٹ کی ہے نا، سعدیہ کا مجھے نہیں پتا یار، سعدیہ کون سی۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اہل کتاب جو کافر ہیں، کفار ہیں، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ سمجھے بات کو، کہ شرک کرنے والے بدترین لوگ ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، اور کفر الگ ہے، اور پھر اس کے بعد منافقت ہے، منافقت الگ چیز ہے، یہ تینوں کے درجات ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب یعنی کہ نصارہ جو ہیں، عیسائی جو اور یہودی ہیں، ان کو باقی مشرکین سے الگ کر دیا ہے، مشرکین الگ لوگ ہیں، اور یہ نصارہ جو ہے یہ الگ لوگ ہیں۔ مثلا یہ جو اہل کتاب ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے مسلمان کے لیے، لیکن مشرک کا مردار ہے۔ کتابی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کبھی شرک بول کر مطلقاً کفر مراد لیا جاتا ہے، یہ جو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی پر مانا ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہیں ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کے مشیت پر ہیں، جیسے چاہے بخش دے، جسے چاہے وہ بخش دے، تو کفر نیچے ہے بھائی۔ اچھا، بعض اعمال جو قطعاً ایمان اور اسلام کے منافی ہوں، ان کے مرتکب کو کافر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بت یا چاند، سورج کو سجدہ کرنا، قرآن کریم یا کعبہ معظمہ یا کسی نبی اللہ کی توہین کرنا، یہ کفر ہے، اس کی شان اور وقعت کو گھٹانا، یہ سب باتیں کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، زنار یہ ایک چین ہوتی ہے، چین، وہ باندھنا، قشقہ لگانا، سر پر ہندوؤں کی طرح چٹیاں رکھنا، یہ معاذ اللہ جو ایسی باتوں کا مرتکب ہو، اسے اثر نو اسلام لانے، کلمہ پڑھنے، اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، یعنی اس پر لازم ہوگا کہ اس فعل سے توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھ لے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح پڑھ لے۔ تو کلمہ کفر نکلتے رہتے ہیں، شرک الگ چیز ہے، شرک تو بڑی چیز ہے، اور وہ شرک نہیں معاف ہوتا۔ ایمان اور کفر میں واسطہ نہیں ہے، یہ ایک اور عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان اور کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری صورت کوئی نہیں ہے کہ نہ مسلمان ہوں نہ کافر ہوں، میں بس یہ درمیان میں ہوں بس۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر، جیسے یزید پلید ہے،
यजीद खबीस ने न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, शहीद किया, बल्कि उनके खानवादे को भी शहीद किया, सुहाबा कराम को भी शहीद किया, बल्कि उसने मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई करवाई, खाना काबा पे चढ़ाई करवाई। 3 साल की मुद्दत में उसको कुर्सी मिली और उसने फिरौन, अजीम फिरौन बन के दिखाया। तो वो यजीद जो है उसके बारे में उलमाए मुफस्सिरीन और ये सारी उम्मत के जितने सरकर्दा हमारे जितने भी लीडरान हैं, उनके आपस में इख्तलाफात हैं कि इस बारे में कि यजीद को काफिर कहा जाए या न कहा जाए। यानी कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता, यजीद का नाम तक किसी पे नहीं रखते, अपने बच्चों पे नहीं रख सकते। हाँ, जो लोग ज्यादा यजीद के तरफदार हैं वो यजीद के हवारियों, उनके जो मददगार थे, उनके नाम अपने बच्चों पे रख देते हैं। ठीक है जी, वो असल में यजीद रखना चाह रहे होते हैं लेकिन यजीद रख नहीं सकते, इसलिए वो किसी और का नाम रख देते हैं। यजीद के आसपास के लोगों का नाम जो है वो रख देते हैं अपने बच्चों पे, हालांकि वो चाहते ये हैं कि यजीद का नाम रखा जाए। तो यजीद को कोई भी अच्छा नहीं समझता। अब उसके बारे में यही है कि बस उसको दफा मारो, उसका नाम ही ना लो और खामोश कर जाओ। ये भी तबका है कि खामोश रहो बस। और दूसरा ये है कि खामोश कर जाओ, वो काफिर ही है, खामोश कर जाओ बस, कुछ नहीं बोलना उसके बारे में। वो गया, उसने ये जुल्म किया, वो है ही काफिर। और तीसरे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी वो तो इनडायरेक्टली जो है वो हो गया था और उसका कोई इसमें कसूर नहीं था और गुनाह नहीं था। तो इस तरह के में है। तो हम ऐसे भी ये आपको बहुत थोड़े नजर आएंगे, गिनती के ऐसे कुछ लोग होंगे, वरना तो ईमान अलग है और कुफर अलग है। मोमिन बंदा या तो मोमिन होगा या काफिर होगा बस। ये नहीं है कि थोड़ा सा काफिर भी हूँ, थोड़ा सा मोमिन भी हूँ, शराब पीता हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, पता नहीं वो क्या कहता रहता है। गालिब ऐसी कोई बातें करता था ना, गालिब गालिब की बातें भी समझ नहीं आती, वो भी ऐसे कहता था। मैं बस जी वो सूर नहीं खाता, हाँ वो कहता था मैं सूर नहीं खाता लेकिन ये शराब पीता हूँ। तो अब उसको क्या कहे बंदा, ये क्या चक्कर है। ये आज़ाद होते हैं, कुरान मजीद में इन पे भी लानत फरमाई गई है, जो अपने अपने पेट के शहवात के ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं, बंदे होते हैं, आज़ाद मिनश होते हैं। वो बस लगे रहते हैं मौज मस्ती में आकर, कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं और कहते हैं हम तो आज़ाद हैं। ये मुफ्ती कवि जो है, अब मुफ्ती कवि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, तो अब वो कैसा बंदा है। अब कोई मुसलमान भी उसको अच्छा नहीं समझता हमारे यहाँ तो, इसलिए नहीं समझता अच्छा क्योंकि वो अभी शराब को भी हलाल कह रहा है और कह रहा है बस वो भी ठीक है, और उसकी तावीलें पेश कर रहा है और सारी चीजें ना ये आती हैं। अल्लाह अकबर। लोगों की जुबानों से भी बचते रहो अहबाब। लोगों की जुबानों से ना, नक्कार खल्क जो होता है वो आपने उससे डरना है। लोग जो तुम्हारे बारे में राय रखेंगे, आवाजें निकालेंगे, तुम्हारे बारे में जो कहेंगे, वही फिर लिखा जाता है। तो एहतियात करनी चाहिए कि लोगों के सामने ऐसे फजूलियात ना बकी जाएं जो उनके लेवल की ना हो। अच्छा जी, एक और अकीदा इस बारे में, ईमान और कुफर के बारे में, मुसलमान को मुसलमान और काफिर को काफिर जानना जरूरियात दीन से है। ये जुमला भी आपको समझना चाहिए, ये अकीदा। मैं जरा इसको पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि इसका माना क्या है, ये क्या अकीदा है। अगरचे किसी खास शख्स की निस्बत ये यकीन नहीं से कहा जा सकता कि उसका खातिमा बिल ईमान या मुआज़ल्ला कुफर पर हुआ, तावक्त के उसके खात्मे का हाल दलील शरई से साबित ना हो जाए। मगर इससे ये नहीं होगा कि जिस शख्स ने कतअन कुफर किया हो उसके कुफर में शक किया जाए, कि कतई काफिर के कुफर में शक करना आदमी को काफिर बना देता है। खातिमा पर बिना और रोज़ क़यामत और ज़ाहिर पर हुक्म शरअ का मदार है। तो जिसने कुफ्र किया फ़र्ज़ है कि हम उसे काफिर ही जाने और ख़ातिमा का अहवाल इल्म इलाही पर छोड़ दें। जिस तरह ज़ाहिरन जो मुसलमान हो और उससे कोई कौल और फ़ेल खिलाफ ईमान सादिर ना हो, फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही समझें, अगरचे हमें उसके ख़ात्मे का भी हाल मालूम नहीं होता। इस जमाने में लोग कह देते हैं कि यहाँ जितनी देर से उसे काफिर कहोगे उतने देर अल्लाह अल्लाह कर लो, यार क्यों काफिर काफिर कह रहे हो, ये सवाब की बात है, अल्लाह अल्लाह करो। इसका जवाब ये है कि हम कब कहते हैं कि काफिर काफिर का वजीफा कर लो, मकसूद ये है कि उसे काफिर जानो और पूछा जाए तो कतअन काफिर कहो, ना कि अपनी सुलह कुल पॉलिसी से उसके कुफर पर पर्दा डालो।
ये क्या चक्कर है जी, इसके ये अकीदा क्या है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि मुसलमान को मुसलमान कहना और काफिर को काफिर जानना ये ज़रूरियात दीन में से है, इसका इनकार नहीं कर सकते। ठीक है जी। यानी कोई बंदा अगर काफिर है तो उसको काफिर ही समझना है। हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है पता है, क्या कर दिया है उन्होंने, ऐसा कर दिया है कि दीन को मुतनाज़ा बना दिया है, उलमा को मुतनाज़ बना दिया है, औलिया अल्लाह को मुतनाज़ बना दिया है, अहादीस को मुतनाज़ बना दिया है, फ़िक़्ह हनफी को या अहनाफ या जितने भी फ़िक़्ह इस्लामी है मज़ाहिब अरबा, उन सब को मुतनाज़ बना दिया गया है, अहले बैत को मुतनाज़ बना दिया गया है, हर चीज़ को उन्होंने मुतनाज़ा कर दिया ताकि लोग कहें कि छोड़ो यार ये मौलवी तो लड़ते रहते हैं हर बात पे, दफ़ा करो यार, छोड़ दो यार, चलो। तो वो क्या करते हैं, लोग लोग अपने घरों में बैठ गए, जो मस्जिद मिलती है देखें वहाँ अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस जो भी मिल जाए सबको देखते हैं। अब स्क्रॉलिंग करेंगे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, जो भी सामने आ गया उसकी बात सुनेंगे और कहेंगे अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वाह वाह क्या बात कर दी, ये तो हदीस भी कोट कर दी इसने, आयत भी सुना दी, हाँ ये भी ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, हाँ हाँ ये बात भी ठीक है। अंदाजा करें आप, यानी कि दीन की अहमियत का कोई कोई दीन की अहमियत है ही नहीं। यानी झगड़े किस चीज में नहीं है, हर बंदे को अपने डॉक्टर का पता है। ये सबसे बड़ा रोना है मेरा, ये वाला जो रोना है कि लोग दीन के बारे में थोड़ी सी भी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि अपने ईमान को बचा ले, अपने नमाजों को बचा ले, कि देख लें किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी इक्तिदा कर रहे हैं, किसकी बात को मान रहे हैं, किसके फतवे को मान रहे हैं, किसके वीडियोस को देखते रहते हैं। थोड़ा सा भी तवक्कुफ नहीं करते, कहते हैं ठीक है यार ये भी ठीक है ना, ये भी सही है ना यार, ये भी सही है ना। यानी कि डॉक्टर को तलाश करते रहेंगे, किसी भी अजनबी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जब तक कि उसको पता ना लगे कि ये डॉक्टर सही है। जिस्म का इतना ख्याल रखते हैं लेकिन ईमान का कोई ख्याल नहीं करते, उसके लिए तकलीफ नहीं उठाते, सफर नहीं करते, खर्चा नहीं करते कि आप वहां बंद के बैठ के पढ़े उनसे और समझे बात को, न सफर करेंगे ना उनसे पढ़ेंगे। अच्छा दूसरा क्या है कि टमाटर भी खरीदेंगे ना तो कहेंगे मंडी से जरा 2 रुपए सस्ते मिलते हैं, वहां चलते हैं, मंडी से लेके आएंगे। अंदाजा करें, अब हर चीज इस तरह ही है, हमारी हर चीज के बारे में तगो दो करेंगे सिवाय ईमान के। कहेंगे बस सारे दाढ़ी वाले मौलवी हैं जी, बस ठीक है यार ये कह रहा है ना। कोई अरबी वाला कुछ भी उसको गालियां भी दे अरबी में तो वो कहेंगे बस ये अरबी तो कह रहा है ना यार, ठीक है ना यार। कोई नहीं देखता कि मनसूख आयत पढ़ रहा है, ज़ईफ हदीसें पढ़ रहा है, मन गढ़ंत बात कर रहा है और मतरूक तर्कशुदा दीन बता रहा है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। तो ये जहन में रखिएगा कि आपको, आप मोमिन है, सबसे कीमती असासा और कीमती सरमाया खजाना जो आपके पास है वो आपका ईमान है, ना कि आपके पैसे हैं। कि आप पैसों की तो हिफाजत करते रहते हैं, ईमान को आपने खुला छोड़ा हुआ है कि ठीक है यार बस सब ठीक है यार सब ठीक है। ये सब ठीक है वाला किस्सा जो है, ये आपको मोमिन नहीं रहने देगा और आपको हमेशा शक में रखेगा और हमेशा आपको गुमराही में रखेगा, तारीकी में रखेगा। इल्म हासिल करते रहना चाहिए, हर एक को, हर एक का इल्म हासिल करना फर्ज है। चलो जी, बस ये मसले, ये सारे अकीदे थे जो ज़रूरी अकीदे थे वो आपको बयान कर दिए ईमान और कुफर के हवाले से। ये मजमून बहुत मुश्किल है, अब आप याद रखिएगा। ये मेरा लहजा आज आप देख रहे हैं सख्त है थोड़ा सा, असल में ये मजमून बहुत सख्त है। मैं मेरा मेरा लहजा नहीं सख्त, ये मजमून ही बड़ा मुश्किल है, मैं ये पढ़ा भी नहीं सकता, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखा हुआ बता रहा हूँ, साथ में कुछ कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ आपको बताने के लिए, वरना तो ये मजमून बहुत सख्त है, ये बहुत मुश्किल है। ईमान का बाब जो है और कुफर का बाब है, नाजुक भी बहुत ज्यादा है, बहुत नाजुक मसला है, इसीलिए इस पे ज्यादा बात जो है हम लोग नहीं करते होते। मैं इसको इसको छोड़ के बस मैं जा रहा हूँ तफसीर में, और आज की आयत करीमा आपको बताता हूँ, बजाय इसके कि मैं अब इसमें ज़्यादा पढ़े। हम लोग वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहते हैं एक एक चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा, आपने देखा नहीं, इलल मलई, उन सरदारों को, उन वडेरों को, उन उन जरगा मशरान को, मिम बनी इसराइला, बनी इसराइल में से, मिम बाद मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद थे। क्या आपने देखा नहीं, वो लोग जो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बड़े वडेरे बन गए थे,
اور ان کے بعد آئے تھے، ان کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لنبی، اپنے کسی نبی کو، لہم، جو ان کا اپنا نبی تھا، یعنی بنی اسرائیل کا نبی تھا، اس سے انہوں نے عرض کی کہ آپ کیا کریں، ابعث لنا ملکن، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں۔ آپ ہیں تو نبی، اللہ کے نبی ہیں، آپ ضعیف ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے نا ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیں۔ یعنی نبوت کو الگ سمجھا اور سلطنت کو الگ سمجھا، کہ ملوکیت الگ ہے اور خلافت اور نبوت الگ ہے، اس ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ اچھا، نقاتل فی سبیل اللہ، وہ بادشاہ ہمیں لیڈ کرے اور ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اس بادشاہ کو ساتھ لے کر۔ قالا، اس نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا یہ ممکن ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تم لوگوں پہ اگر جہاد کو فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، کہ تم لوگ پھر جہاد ہی نہ کرو۔ یہ بھی ممکن ہے نا، یہ ممکن ہے، وہ وڈیرے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے تو وہ کہتے ہیں، نبی نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پہ جہاد کبھی فرض کیا تو تم لوگ جہاد ہی نہ کرو۔ قالو، تو ان وڈیروں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہوگا ایسے، ہم کیوں ایسا کریں گے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد ہی نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور یقیناً ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا ہوا ہے، ہم تو اپنے گھروں سے بھی نکالے ہوئے ہیں، وہ ابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی نکالا گیا ہے، جدا کر دیا گیا ہے ہمیں اپنے گھروں سے بھی اور ہمارے بال بچوں کو بھی۔ فلما کتبا، تو جب کتبا فرض ہو گیا، علیہم القتال، جنگ کرنا، جہاد ان پہ فرض کر دیا گیا، تولو، تو انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، واللہ علیم، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو بہترین جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں واپس لے گیا ایک بنی اسرائیل کے ایک زمانے میں، اور یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی باتیں ہیں۔ یہ کب کی بات ہے، میں آپ کو یہ سناتا ہوں، آپ کو 2 دفعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اے میرے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے، جہاد کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں جہاد کا حکم دیا تھا نا، اب جہاد کا ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات تفصیلات کے ساتھ پیش کیے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا تھا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ عمالقہ، یہ نام یاد رکھیں، یہ بہت دفعہ آتا ہے، عمالقہ، یہ قوم جالوت ہے۔ جالوت یعنی جب مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے، عمل کمزور ہو جائے، معاشرہ، سیاست، مذہب، ہر فیلڈ میں مسلمان کمزور ہو جائے، تو پھر جو باطل ہے اس کو غالب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دستور اور یہی اصول ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اچانک کی موت ہی سزا ہے ایسے لوگوں کی جو ضعیف ہو جاتے ہیں، جو دین کے لیے تھوڑا سا بھی نہیں چلتے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا، جالوت ایک نہایت جابر ظالم بادشاہ تھا، اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے گئے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی گئی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہ گئی تھی جو حاملہ تھی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی، ان کا نام شموئل رکھا گیا۔ شموئل یا سموئل، سواد سے یاسین سے سموئل، یا پھر ان کا نام شمعون بھی آیا ہوا ہے، شمعون یہ پیدا ہو گئے
اور یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، عظیم الشان اور بہادر پہلوان پیغمبر تھے، یہ بہت بہادر تھے، بہت بڑے، یعنی پہلوانوں میں اگر نام لیا جائے پیغمبروں میں پہلوانوں کا تو حضرت شموئیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، بہت بہادر تھے۔ حضرت یہ جو تھے نا یوشع بن نون، وہ بھی بہت بہادر تھے، ان کی جہاد کے قصے، ان کی بہادری کے قصے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، جب وہ بڑے ہو گئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ اب یہ توریت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس بائبل ہے نا، بائبل اس میں بھی یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ شموئیل کہہ کر پکارا گیا، آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائے یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل نے اسی طرح پکارا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے، عالم نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کریم کے احکامات کو پہنچائیں۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ ایک تو یہ بات، یہ جو واقعہ اس طرح کا بیان کر رہے ہیں، ایک تو یہ واقعہ ہے۔ اب اسی واقعے کو دوبارہ ذرا سنیے گا۔ حضرت وہب بن منبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں حضرت یوشع بن نون خلیفہ مقرر ہو گئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے بعد کون نبی تھا؟ یوشع بن نون، جو ان کا پہلے خادم تھا، وہ خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے تورات کے احکام کو نافذ کیے رکھا اور وہ بہت بہادر تھے، اور جو تھے نا یہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ جو مصر سے غلامی کے کفیت سے نکل گئے تھے، حضرت یوشع بن نون کو ایک نئی نسل مل گئی تھی جو کہ غلامی سے نہیں گزری تھی۔ یہ نئے لوگ تھے، نئے جوان تھے جو حضرت یوشع بن نون کو مل گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ خوب تورات کے احکامات کو نافذ کیا۔ تورات میں احکامات بہت زیادہ تھے، یعنی حکم بہت زیادہ تھے۔ جو 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 انجیل ہے، انجیل میں وعظ اور نصیحت بہت زیادہ ہے، یہ بات سمجھے بات کو۔ اور یہ جو زبور ہے، زبور میں اللہ تعالیٰ کے حمد بہت زیادہ ہیں، اللہ کی تعریفات ہیں اور گیت ہے۔ اب وہ یہ سارے مل کے بائبل میں جمع ہے، یہ تینوں جمع ہیں۔ جو بائبل آج ہمارے پاس موجود ہے اس میں تینوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن تینوں میں جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، تبدل کیا گیا ہے، حکم کو بدل دیا گیا ہے، ظالم کے ڈر سے یا پھر امیروں کے پیسوں سے وہ حکم بدل دیا گیا ہے۔ تو موجود ہے ویسے، ٹھیک ہے جی، آپ کو اس سے خوشبو آئے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں قرآن دے دیا ہے۔ قرآن جب مل گیا تو ساری کی ساری خوشبوئیں قرآن میں جمع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ جب تورات کو سنانا شروع کیا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ مبارک کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو پھر ٹوکا اس پہ اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوتے تو وہ بھی میرا دین قبول کیے بغیر نہ رہتے، قرآن پہ وہ بھی ایمان لے آتے، وہ بھی مجھ پہ ہی ایمان لاتے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان یعنی حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت یوشع بن نون نے تورات کو نافذ کیا۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوقنا یا یوحنا یا لوقنا، ایسے ان کے نام کو جو نا وہ مختلف طور پہ لکھا جاتا ہے، تو یوقنا یا یوحنا، کالب بن یوحنا، کالب ان کا نام، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کالب وہ یہی ہے کہ کالب خلیفہ ہوئے، حضرت کالب۔ لیکن کالب جو تھے یہ نہیں تھے، یہ پیغمبر نہیں تھے، ذہن میں رکھیے گا، یہ پیغمبر نہیں تھے، صرف خلیفہ تھے، ان کے ولی اللہ تھے، ان کے ساتھی تھے۔ انہوں نے بھی تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ ان کے وفات کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوئے، یہ نبی بھی تھے، یہ ولی تھے اور یہ نبی بھی تھے۔
हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम। उनकी वफ़ात के बाद बनु इसराइल में कई हादसे हुए। उन्होंने तौरात के अहकाम को फरामोश करके बुत परस्ती शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उनमें इलियास बिन यासीन बिन फिनहास इलियास हज़रत इलियास को मबऊस फरमाया। हज़रत मूसा के बाद अल्लाह ताला ने इन नबियों को तौरात के अहकाम की तजदीद के लिए फरमाया था। हज़रत इलियास के साथ बनु इसराइल के बादशाहों में से एक बादशाह था। उसका नाम था अहाब या अखाब या अशाब, ऐसा कोई नाम था। ये तीनों नाम आते हैं, ठीक है। वो जो बादशाह था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ, उस वक़्त तमाम बनु इसराइल बुत परस्ती कर रहे थे। हजरत इलियास उनको अल्लाह की वहदानियत की दावत देते थे। हजरत इलियास की दावत को बनु इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। सिर्फ एक बादशाह उनकी दावत को सुनता था, उनको वो अच्छा लगते थे, दोस्त थे, ठीक है, मानते भी था और वो दावत सुनता था। लेकिन मुसीबत यह है कि वो भी बुत परस्ती में मशगूल हो गया। फिर उनके बाद हजरत अल-यसा खलीफा मुकर्रर हुए। वो भी कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए। फिर एक के बाद दीगर नबी आते रहे। उनके पास एक ताबूत था जो आबा व अजदाद से उनके पास चला आ रहा था। उसमें सकीना और आले मूसा और आले हारून के बकिया तबर्रुकात मौजूद थे। ये तबर्रुकात जो हम कहते हैं ना, तबर्रुक लेना, ये तबर्रुक कुरान मजीद में मौजूद है। ये ताबूत सकीना में इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, कि वहां सिर्फ तबर्रुकात पड़ी हुई थी, तस्वीरें थी उसमें, तस्वीर। ये ध्यान में रखिएगा। ये दीन बड़ा खूबसूरत है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन लोगों के हवाले न करें अपने दीन को, जो बदसूरत हैं, खुद भी बदसूरत हैं और दीन को बदसूरत कर देते हैं। हाँ, तस्वीरें भी मौजूद थी उसमें और भी बहुत सारे तबरुकात मौजूद थे। तो बरकत के लिए था, बनी इसराइल सब इसी को लेके चले आ रहे थे। यानी मुसलमान थे वो, उसके अलावा तो कोई मुसलमान नहीं था ना, ये मुसलमानों के पास ही रहता था ये ताबूत। वो बादशाह मारा गया तो उन्होंने अपने दुश्मन से शिकस्त पाश खाई। उस वक़्त में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी थे, और यही वो नबी हैं जिनका अल्लाह ताला ने अपने नबी से ज़िक्र किया है कि ए नबी, क्या आपने मूसा के बाद बनु इसराइल के एक गुरूह को नहीं देखा? जब उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दे तो हम अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। उस नबी ने कहा, यानी हज़रत शमूएल ने कहा गालिबन, कि अगर तुम पर क़िताल फ़र्ज़ कर दिया जाए तो तुम शायद क़िताल ही न करो। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं करेंगे, हालांकि हमें अपने घर और अहले अयाल से निकाल दिया गया है। फिर जब उन पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया तो चंद लोगों के सिवा सब लोग पलट गए, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। इमाम इब्न इसहाक और ने वहाब बिन मुनब्बह से रिवायत किया है कि जब बनु इसराइल पर मुसीबतें नाजिल हुई और उन्हें उनके शहरों से निकाल दिया गया, तो उन्होंने अपने नबी हजरत शमूएल से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, हम अल्लाह की राह में क़िताल करेंगे। बनु इसराइल के हाँ ये तरीका था कि बादशाह दुनियावी उमूर का इंतज़ाम करता था और नबीउल्लाह की तरफ से अहकाम बयान करता था और दीन में रहनुमाई करता था। जब वो दोनों की इताअत करते थे तो उनके हालात दुरुस्त रहते थे, और जब बादशाह से सरकशी करते और अंबिया की इताअत ना करते तो उनके हालात ख़राब हो जाते। उन पर इसी तरह लगातार मुसीबतें आती रहीं, हत्ता कि उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें आप खुद, हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे। नबी ने उनसे कहा तुमने कभी वादा पूरा नहीं किया, न जिहाद से तुम्हें कोई रगबत है। उन्होंने कहा हम जिहाद क्यों नहीं करेंगे, हालांकि हमें अपने शहरों से निकाल दिया गया है। ये वाकया था उनका। अच्छा, हज़रत बर्रा बिन आज़िब बयान करते हैं कि सैयदना मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वो असहाब जो आपके साथ बदर में थे, उनकी तादाद तालूत के असहाब के बराबर थी, 313। हाँ हाँ, जिन्होंने उनके साथ दरिया को अबूर कर लिया था, और वो 310 और कुछ थे, 310 और कुछ थे। तो ये हम पढ़ेंगे हज़रत तालूत का बयान, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये वो वाक़या था जो कि इस नबी के बारे में था, कि जो बनी इसराइल का नबी था और लोगों ने उनसे कहा कि हमें एक बादशाह भी दे दें, सल्तनत को अलग कर दिया गया है। इसी से फिर ये लोग जो है वो इस्तिंबात करते हैं मसले को, कि ये जो खिलाफत है और नबूवत है ये अलग अलग शानें हैं, और सल्तनत अलग चीज़ है, सल्तनत बादशाह हो सकते हैं। इसीलिए हज़रत इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने
یہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا تھا. یعنی حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بادشاہ تھے، ملک تھے، ملوکیت شروع ہو گئی تھی. تو وہ بادشاہ تھے، سلطان تھے. اور حضرت امام حسن اور حسین نے کچھ نہیں کہا چونکہ یہاں پر خلافت چلی آ رہی تھی. وہ ان کے پاس ہی رہی، روحانیت انہی کے پاس رہی. وہ ولایت کے بادشاہ تھے، ادھر ہی تھے. اور یہ جو ادھر چل رہا تھا یہ امور سلطنت کے یہ ذمہ دار بن گئے، بڑے بن گئے اور امیر کہلائے. تو یہ الگ لوگ ہیں، یہ اسی سے نکالا ہوا ہے یہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب فیصلہ فرمائے گا. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ مسلمان پچھلی امتوں سے افضل ہیں. یہ جو اس امت کے لوگ ہیں یہ افضل ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگ انبیاء کی تعلیمات کو بہت جلد بھول جایا کرتے تھے. اور یہ الحمدللہ باوجود نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اب تک 1500 سال ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان موجود ہیں اور قرآن کو من و عن مانتے ہیں، احادیث پہ ان کا عمل ہے الحمدللہ، اور لوگ دیندار ہیں الحمدللہ. دوسرا فائدہ اس آیت سے یہ ہوا کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے کہ دین سے فساد دور کرتے ہیں اور احکام شرعیہ کی تبلیغ فرماتے ہیں. یعنی علماء پیغمبر تو نہیں ہیں لیکن پیغمبروں کے وارث ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے امام اور سلطان شرط ہیں. دیکھو بنی اسرائیل نے بادشاہ پر جہاد موقوف رکھا. چلیں یہ ذرا گہری باتیں ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے، چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوا کہ سلطنت اور امارت میراث نہیں. اگر میراث ہوتی تو یہودا ابن یعقوب کی اولاد میں بطریق میراث ہمیشہ بادشاہت رہتی تھی. لیکن یہ لاوی کے ان میں سے اولاد میں سے آ رہے تھے جو بادشاہ جو ہوتے تھے، اپنے جو نبی ہوتے تھے. اچھا، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جہاد میں انتقام، بدلہ اور اپنے سے دنیاوی تکلیف دور کرنے کی نیت نہیں چاہیے، بلکہ اشاعت دین کا ارادہ کیا جائے. دیکھو چونکہ یہ لوگ بدلے کی نیت سے اٹھے تھے، بزدل ہو گئے تھے. اللہ اکبر. بس اور بہت ساری باتیں جو یہاں ہم آلریڈی کر چکے ہیں الحمدللہ. چلیں جی، امید ہے کہ اس آیت کریمہ کی سمجھ بھی ہمیں تھوڑی بہت آ گئی ہے الحمدللہ. اسی کو پھر آگے لے کے چلیں گے کہ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ تصوف کا لیکچر ہوگا 9 بجے ہی انشاءاللہ. کوشش کریں گے ملنے کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں مل بیٹھنا، ایک دوسرے کو سننا. یہ آپ کی بہت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے الحمدللہ. اللہ کی دین ہے کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، تعلق رکھنا، اور یہ جو ہماری دوستی ہے یہ اللہ جل شانہ اپنی رضا کی باعث بنائے. اور اللہ جل شانہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی برگامی قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفا ہو، اور اس کے صدقے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کی قبریں روشن ہو اور جنت کے دروازے ان پہ کھل جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احباب بہت شکریہ آپ کا. آج جمعہ ہے، جمعرات ہے، یعنی یہ جو مغرب ہوتی ہے، مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے اگلے مغرب تک. تو درود شریف پڑھیں، آپ خود درود شریف پڑھیں اور اس کو جمع بھی کروائیں. آمنہ باجی کے پاس اس کو جمع کروائیں. آمنہ چلی گئی نا؟ ہاں آمنہ آئی تھی لیکن چلی گئی، تو لیٹ ہو گئے کافی تنزانیہ میں. تو آپ لوگ جو ہے وہ آمنہ کو بتایا کریں کہ میں نے اتنا درود پڑھا ہے، 100 پڑھا ہے، 1000 پڑھا ہے، 1,00,000 پڑھا ہے میں نے. تو درود شریف جو ہے وہ جمع کروا دیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ تاکہ وہ ہمارے وہ بھیجتے ہیں درود شریف مدینہ منورہ، تو ایک جماعت کے ساتھ جائے تو بہت اچھا ہے. اللہ سب کو. السلام علیکم سر. یہ آفٹر 2 ویکس نہیں ہوتا، ایوری 2 ویکس کے بعد دیتے ہیں کہ نہیں ایوری ویک؟ نہیں ویسے تو ہم ویسے 2 ہفتے کے بعد، لیکن آپ ہر ہفتے جمع کرائیں کیونکہ اس میں وہ جو وہاں پیش کرتے ہیں شیخ رمضان المدنی، وہ پاکستان آ رہے ہیں تو پھر وہ نہیں ہوگا. ابھی ہمارے دو تین دوست گئے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ہمارا نا ایک مشترکہ جولائی جتنا ہم نے پڑھا ہے جولائی سے وہ ہم نے جمع کیا ہے، تو 2 کروڑ کے الحمدللہ 2 کروڑ ہم نے کراس کر لیا الحمدللہ تعالیٰ. الحمدللہ 3-4 مہینوں میں اتنا زیادہ پڑھ لیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل درود نہیں پڑھتے تھے، لیکن الحمدللہ اتنا درود پڑھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے.
نہیں سر، یہ بہت اچھا آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. ایون میں بھی بہت کم، مطلب 100 200 پڑھتی تھی ڈے میں، ہاں لیکن ماشاء اب میں بھی پڑھ لیتی اللہ. ہوں. بہت زیادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کمال کی بات ہے نا کہ یہ ہزاروں لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں، ہزاروں ہزاروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ بھیج دیں، خیر جتنا بھی ہے منیبا بھیج دیں جتنا بھی ہے. اب ہم ابھی بھیجا کریں. چلے بہت شکریہ. اب آپ اپنا خیال رکھیے گا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.